ذرا سوچئے ایک ایسی دنیا کے بارے میں جہاں فطرت کا سب سے بنیادی قانون ہی ٹوٹ جائے۔ آج ہم اسلامی عقیدے کی ایک ایسی ہی غیر معمولی پیشنگوئی پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ تو آخر وہ کون سی نشانی ہے جس کے ظاہر ہوتے ہی معافی کا ہر دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے، اور اس کا جواب کائنات کے ایک بہت بڑے راز سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو آخر یہ عظیم نشانی ہے کیا؟ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی زبردست کائناتی تبدیلی ہے جو انسانی تاریخ کے ایک پورے دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تصور آیا کہاں سے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یعنی اسلامی تعلیمات کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 میں اس طرف ایک بہت واضح اشارہ ملتا ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے، جس دن تمہارے رب کی بعض بڑی نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو۔ اور یہاں پر آتی ہے سب سے دلچسپ بات، وہ یہ کہ اسلامی علماء اور مفسرین کی اکثریت اس بڑی نشانی کی تشریح سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے طور پر کرتی ہے۔ یہی وہ کڑی ہے جو اس آیت کو سیدھا ہمارے موضوع سے جوڑ دیتی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کو اگر اور گہرائی سے سمجھنا ہو تو ہمیں احادیث کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت اس نشانی کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی جو ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یعنی یہ نہ صرف ایک بڑی نشانی ہے بلکہ سب سے پہلے ظاہر ہونے والی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، تو جب یہ دن آئے گا تو سوچیں منظر کیا ہوگا، اس دن کے حالات کیسے ہوں گے؟ ذرا تصور کیجئے، ایک صبح سورج اپنی معمولی جگہ یعنی مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہوگا۔ یہ تبدیلی اتنی اچانک، اتنی غیر متوقع ہوگی کہ اسے دیکھنے والے بالکل دنگ رہ جائیں گے۔ یہ فطرت کے قوانین کی مکمل تبدیلی ہوگی۔ اور انسانوں کے لیے اس کی فوری نتائج کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات، ایمان لانا بیکار ہو جائے گا۔ مطلب اس نشانی کے بعد کوئی بھی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، یعنی گناہوں کی معافی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اور آخرکار واپسی کا وقت ختم، خدا کی طرف پلٹنے کا ہر موقع ختم ہو جائے گا۔ اور یہی وہ مرکزی خیال ہے جس کے گرد یہ پوری پیشن گوئی گھومتی ہے، توبہ کے دروازے کا بند ہو جانا۔ یہ صرف ایک محاورہ نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مذہبی تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری فیصلے سے پہلے انسانوں کے لیے معافی مانگنے اور خود کو بدلنے کا ہر موقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا خاتمہ ہے جو حتمی اور ناقابل واپسی ہوگا۔ اور اس تصور کو بالکل صاف اور واضح کر دیتی ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث، جس میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جب وہ طلوع ہوگا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو اس پورے تصور کی بنیاد ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پہلی بات، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک بہت بڑا کائناتی معجزہ اور قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ دوسری بات، اس کے ہونے کے بعد ایمان اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، اور اسی لیے اسے پوری انسانیت کے لیے آخری وارننگ سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم اپنی بات کو اس ایک آخری سوال پر چھوڑتے ہیں، آخر اس نشانی کو انسانیت کے لیے آخری وارننگ کیوں سمجھا جاتا ہے؟
کیا یہ صرف ایک حد کی نشاندہی ہے یا اس میں کوئی گہرا پیغام چھپا ہے کہ جب تک موقع ہے تبدیلی ممکن ہے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔